اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں حکیم ناصر علی آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں قافلہ اخلاص میں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اسم صفات رحمان کے اوپر بات کی تھی، اور اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ رحیم کے اوپر بات کریں گے۔ رحمان اور رحیم کے دونوں معنی ایک ہی ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ رحمان جو ہے یہ اللہ کے لیے ہی فکس ہے۔ رحمان صرف اللہ کی ذات ہو سکتی ہے، کیونکہ دیکھیے دنیا کے اندر ہم کسی انسان کو کریم، رحیم اس صفات سے بلا سکتے ہیں، لیکن رحمان کی صفات سے نہیں بلا سکتے ہیں، کیونکہ رحمان اور رحیم میں یہ فرق ہے کہ رحمان کی صفات وہ صفات ہے جو اس کے ماننے والوں پہ بھی رحم کرتا ہے، اس کے نہیں ماننے والوں پہ بھی رحم کرتا ہے، جو اس کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں اس پہ بھی رحم کرتا ہے، جو خدائی دعویٰ کرتے ہیں ان کے اوپر بھی رحم کرتا ہے۔ اس کے رحم و کرم کی بارش دنیا میں ہر ایک کے اوپر ہوتی رہتی ہے، تو اسی لیے رحمان صرف اللہ ہی ہو سکتا ہے۔ یہ صفات کے طور پر بھی ہم کسی انسان کو نہیں بلا سکتے، کیونکہ انسان اگر کسی کی مدد بھی کرتا ہے تو ہم اسے رحیم کہہ سکتے ہیں، کریم کہہ سکتے ہیں، لیکن رحمان نہیں، کیونکہ انسان کی ایک حد ہوتی ہے، اس کے دشمنوں کو، اس کے مارنے والوں کو یا پھر اس کے مخالفین کو، ان کے اوپر وہ رحم نہیں کرے گا۔ میں عام انسان کی بات کر رہا ہوں، میں اولیاء کرام کی، صحابہ کی اور انبیاء کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں جنرلی۔ تو وہ اپنے دشمنوں کے اوپر شفقت کی نظر نہیں رکھتے ہیں، تو اسی لیے رحیم کریم کی صفات سے انسانوں کو بلا سکتے ہیں، لیکن رحمان کی جو صفات ہے وہ صرف مخصوص اللہ کے لیے ہی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص یا کریم روزانہ 258 مرتبہ 258 ٹائمز اگر پڑھا کرے تو اس کا خاتمہ بالخیر پر ہوگا، موت کی سختی سے محفوظ رہے گا، اور حشر کے میدان میں اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے گا۔ علامہ بونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ کا اپنا معمول بنا لے، روزانہ 500 مرتبہ اگر اس کو پڑھا کرے تو کچھ ہی دن کے بعد میں، کچھ ہی عرصے کے بعد میں وہ امیر و کبیر بن جائے گا، اور اس کی مالی مشکلات دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو شخص روزانہ ہر فرض نماز کے بعد میں 100 مرتبہ یا رحیمو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر آفات سے، دنیائی آفات سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ بعض بزرگوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس شخص کو ہر وقت دشمن کا خوف ہوتا ہو، یعنی ہر وقت کسی انسان کے اندر کیفیت ہوتی ہے کہ ہر وقت اس کو ڈر کی طرح محسوس ہوتا ہے، ہر وقت وہ ڈرا ہوا رہتا ہے، تو ایسے آدمی کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ کثرت سے الرحمن الرحیم کی کثرت سے تلاوت کیا کرے۔ اگر وہ کثرت سے تلاوت کرے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اس ڈر کو اس کے دل سے نکال دے گا۔ اگر کوئی بچہ زیادہ ضد کرتا ہو، روتا ہو، تو اس کا نقشہ لکھ کر کے اس کے گلے میں ڈالنے سے اس کی ضد اور اس کا رونا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگر کوئی شخص اس اسم رحیم کے فیض و برکات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی زکوٰۃ ادا کر دے۔ زکوٰۃ بہت آسان طریقہ ہے اس کا، اسے پرہیز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس وقت کا خیال رکھنا ہے۔ جگہ بھی اگر آگے پیچھے ہو جائے گی تو کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا، بس اسے وقت کا خیال رکھنا ہے۔ اور پڑھنے کا بھی طریقہ بہت آسان ہے، اس کے زکوٰۃ دینے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ پہلے 40 دن جو ہم اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے وہ ہوگی اصغر الصغائر، روزانہ 16 مرتبہ پڑھیں گے 40 دن تک، اور اگر آپ دن میں پڑھ رہے ہیں تو اس کو پڑھیں گے الرحیم، اور اگر اس کو رات میں پڑھ رہے ہیں تو ایسے پڑھیں گے یا رحیم، رات میں یا رحیم پڑھیں گے۔ اگر دن میں پڑھ رہے ہیں، اگر دن میں اس کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے الرحیم۔ روزانہ 40 دن تک 16 مرتبہ پڑھیں گے، اور ٹائم ایک ہی ہوگا۔ جگہ اگر آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے، اور جمالی جلالی کوئی پرہیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ایسے ہی پڑھ سکتے ہیں۔ جب پہلی زکوٰۃ ادا ہو جائے تو پھر اس کے بعد میں دوسری زکوٰۃ ہوتی ہے جو صغائر کہلاتی ہے۔ اس کا ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ 32 مرتبہ 40 دن تک پڑھیں گے۔
یہ زکوٰۃ صغائر ہے جو دوسری زکوٰۃ ہوگی۔ اس کے بعد میں ہم ادا کریں گے تیسری زکوٰۃ، جو روزانہ 40 دن تک 65 مرتبہ پڑھیں گے، 65 مرتبہ، یہ زکوٰۃ اصغر ہو جائے گی۔ بعد میں زکوٰۃ صغیر ادا کریں گے جو 258 مرتبہ پڑھا جائے گا، 258 ٹائم 40 دن تک روزانہ پڑھنا پڑے گا۔ یہ ہوگی زکوٰۃ صغیرہ، زکوٰۃ صغیر۔ ان زکوٰۃوں کو ادا کرنے کے بعد میں 5ویں قسم جو ہوگی وہ زکوٰۃ کبیر ہوگی۔ زکوٰۃ کبیر ادا کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے۔ اس کو 40 دن تک روزانہ 1032 مرتبہ پڑھیں گے۔ حسب قاعدہ وقت ایک ہی ہوگا، 40 دن تک 1032 مرتبہ اس کو پڑھیں گے۔ زکوٰۃ کبیرہ ادا کرنے کے بعد میں روزانہ 104 مرتبہ اسے اپنی ورد میں رکھیں۔ اور اس کے بعد میں اگر کسی بھی مریض کے اوپر 6 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیا جائے تو بفضل رحمان اور رحیم اسے شفا نصیب ہو جائے گی۔ ایک بات کا خیال رکھیں کہ یہ تمام زکوٰتیں 8 مہینے کے اندر اندر ختم کر دینی چاہیے۔ اور اس کے بعد عامل پر اسم رحیم کی برکتیں کا نزول ہوگا، جسے وہ کھلی آنکھوں سے دیکھے گا انشاءاللہ۔ اگر عاملین حضرات کسی مریض کا علاج کرنا چاہتے ہیں اسم یا رحیم سے، تو ایک مربی نقشہ لکھ کر کے اس کے گلے میں ڈال دیں آتشی چال میں، اور اگر مرض شدید ہے تو 15 دن تک اسے ایک مثلث آتشی چال میں لکھ کر کے پینے کے لیے دے دیا کریں۔ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے 15 دن کے اندر اندر شفا کاملہ مل جائے گی انشاءاللہ۔ اگلا جو ہمارا اسماء صفاتی ہوگا وہ ہوگا الملک۔ اس کے کچھ طریقے بھی الگ ہوں گے اور نخوش بھی کچھ الگ طریقے کے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ اجازت دیجیے، اگلے ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔